میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پچھلے دروس میں، پچھلے اسباق میں جن قوموں کا تذکرہ کیا گیا وہ تمام قومیں مشرک و کافر تھیں، منکر آخرت تھی، منکر رسالت تھی، منکر قیامت اور حشر و نشر تھی، اور وہ اقوام ایسی تھیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر دیویوں دیوتاؤں کو اپنا خدا، اپنا مالک اور اپنا رازق اور نفع و نقصان پہنچانے والا تصور کر رکھا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کی پوجا کریں گے، ان کی پرستش کریں گے، ان کے سامنے نظر و نیاز کریں گے اور ان کی رضا اور خوشنودی ہم حاصل کر لیں گے تو یہ آڑے وقت میں ہمارا کام آئیں گے، ہماری مدد کریں گے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہم سب کو بچائیں گے۔ اور ان معبودوں کو جنہوں نے وہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر رکھا تھا، لکڑیوں سے تراش کر ایک خوبصورت مورتی کی شکل دے دی اور مٹی کو گوندھ کر گارا بنا کر ایک شکل دے دی، اس کو معبد کے اندر رکھ دیا، اور اس کے اندر اس سے یہ امید رکھنے لگے جو امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھنی چاہیے تھی۔ اور بہت سارے لوگ جو فرشتوں کو ماننے والے یا جنوں کی پوجا کرنے والے یا دیگر طاغوت کی پوجا کرنے والے تھے، ان سب کا حال یہی تھا کہ یہ ہمارے نفع پہنچانے والے ہیں، نقصان سے بچانے والے ہیں، ہمارے مستقبل کو بہتر کرنے والے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جتنے اقوام کا تذکرہ ابھی گزر چکا، تمام اقوام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، لیکن کسی بھی دیوی یا دیوتا نے یا کسی بھی غیر اللہ نے جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، کسی نے ان کو بچایا نہیں۔ قوم عاد پر عذاب آیا اور قوم سمود پر آیا، قوم صالح پر آیا، قوم نوح پر آیا، کسی بھی قوم کو ان کے جھوٹے معبودوں نے نہیں بچایا۔ تمام قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی بت پرستی اور جرائم کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو جن کو یہ اپنا ولی سمجھتے تھے، کارساز سمجھتے تھے اور ضرورتیں پوری کرنے والے، حاجت روائی کرنے والے، مشکل کشائی کرنے والے سمجھتے تھے، ان سے اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی نے ان کو نہیں بچایا۔ اور بچاتے کیسے؟ یہ تو مورت تھے، یہ تو پتھر تھے، یہ تو انسانی ذہنوں سے بنائے ہوئے چند شکلیں تھیں، وہ انسان کو کیسے بچا سکتے تھے اللہ کے عذاب سے؟ تو اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر مشرکین کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ بے شک مشرک و کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جن دیویوں دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ مکڑی کا جالا انتہائی کمزور، انتہائی بودا اور پھسپھسا ہوتا ہے، وہ انگلی کے ایک چوٹ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک ہلکی سی پھونک سے وہ اڑ جاتا ہے۔ مشرکین کی مثال ایسی ہی ہے، ان کے معبودوں کی مثال ایسی ہی ہے۔ اور جس طریقے سے ایک مکڑی کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ میں جو گھر تعمیر کر رہی ہوں اور جو میں آشیانہ بنا رہی ہوں وہ انتہائی کمزور ہے کہ ایک پھونک سے اڑ جائے، اسی طریقے سے ان مشرکین کو، ان کافرین کو بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ شرک اور کفر کے دلدل میں پھنسے رہنے کی وجہ سے ان کی عقلیں معوف ہو جاتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ دیویوں اور دیوتاؤں سے اپنی امیدیں وابستہ کیے رہتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو اپنا اولیاء، اپنا دوست، اپنا کارساز اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا اور نفع نقصان کا مالک تصور کر لیتے ہیں۔ اتخذت بیتا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کو اولیاء بنایا، دوست اور کارساز بنایا، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا ہو، اور تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ کاش وہ علم رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ جن کی یہ پوجا اور پرستش کر رہے ہیں، جن کو مصیبتوں میں پکار رہے ہیں، ان کے اندر کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے، وہ بے بس اور بے حقیقت ایک شے ہے، ایک لاشے بے جان ہے۔
ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی بھی طرح کی صلاحیت نہیں رکھتے، کسی بھی طرح کی کوئی حقیقت نہیں رکھتے، اور حکمت والی ذات، طاقت والی ذات، نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات، انسانوں کے مستقبل کو سنوارنے والی ذات، انسان کو ترقی عطا کرنے والی ذات، انسان کو رزق پہنچانے والی ذات، انسان کو دکھوں کے وقت، مصیبتوں کے وقت ان کے سامنے حل پیش کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہی انسانوں کا وجود عطا فرمانے والا ہے، وہی اس کائنات کو سجانے اور بنانے والا ہے۔ تو مکڑی کے مثال دے کر، مکڑی کے جالے کی مثال دے کر سمجھائی کہ لوگوں، تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ یہ مکڑی کے جالوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے بات سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید کے اندر مختلف مخلوقات کی، مختلف چیزوں کی مثال دی گئی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کی پیدائش ہوئی؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے مسطح اور ہموار کر دیا گیا، بچھا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی، کہیں مچھر کی، کہیں مکھی کی مثال دی ہے۔ مشرکین کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر یہ قرآن، اگر یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تو اس کے اندر ان حقیر مخلوقات یعنی مچھر اور پسو اور مکھیوں کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ تو انہیں سمجھایا گیا کہ مثال دینے کا مقصد بس یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھے اور غور کرے، جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس کی حقیقت انسان سمجھ لے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ان مثالوں سے وہی فائدہ پہنچاتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو دانائی اور فراست رکھتے ہیں۔ جو محض اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ان کو یہ مثالیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جن کا مقصد ہی یہ ہو کہ اعتراض کرنا ہے، جن کا مقصد ہی یہ ہو کہ میخ نکالنا ہے، کمیاں نکالنا ہے، نقص اور کمی نکالنا ہے، وہ کبھی ان مثالوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو جو لوگ عقل و دانائی رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ مثال کارآمد ہوا کرتی ہے، اور وہ ان مثالوں کے ذریعے سے حقیقت تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، ان مشرکین کی طرف سے اعتراض یہ تھا کہ اللہ کی عظمت کی، اللہ کے شان کی یہ بات خلاف ہے کہ اللہ مچھر کی اور مکھی کی مثال بیان کرے۔ قرآن مجید کے اندر یہاں پر یہ بات واضح فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں، اس کی شان میں مچھر اور مکھی کی مثال دینے سے کمی نہیں آتی۔ اللہ کی ذات تو بے مثال ہے، اللہ کی ذات تو بے نظیر ہے، اس نے اس تمام کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے۔ اگر اس نے مکھی اور مچھر کی مثال دی تو کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جس نے خلق اللہ السماوات والارض بالحق، جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، زمینوں کو بنایا ہے، اور اس پورے کائنات کو اسی نے بنایا ہے۔ تو جس نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو، سورج کو، چاند کو، سیاروں اور سیارچوں کو، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو اور سمندروں کو وجود عطا فرمایا ہے، اس کی ذات، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کی تخلیق فرمانے والا ہے۔ لہٰذا ان مچھروں کی مثال سے اس کی عظمت اور شان میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی عریض ہے کہ انسان اس کائنات کی بھول بھلائیوں میں کھو جائے، اس کی وسعت کو انسان بھانپ نہیں سکتا۔ پچھلے جو سائنسدان گزرے اور جو محققین گزرے اور جنہوں نے ایسٹرونومی کے موضوعات پر تحقیقات کی، انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ یہ کائنات انتہائی وسیع ہے، انتہائی عریض ہے، اور ہم جس زمین میں رہتے ہیں یہ گولا، یہ گلوب اتنا چھوٹا ہے کہ جیسے اس کی حیثیت اور اس کی حقیقت ایک چیونٹی کی بھی نہیں ہے، ایک ذرے کے بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر کہکشاؤں کا نظام اور دیگر جو نظام ہائے فلکی بنائے ہیں وہ اتنے وسیع و عریض ہیں کہ انسان اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور جو بھی قیاس کیے گئے، جو بھی اندازے لگائے گئے، وہ بس اندازے ہی ہیں کہ سورج اتنے فاصلے پر، چاند اتنے فاصلے پر، اور زمین اتنے فاصلے پر، اور اس کی رفتار ایسی اور ویسی، یہ سارے کے سارے اندازے ہیں۔ جدید محققین نے اسپیس میں جا کر مطالعہ کرنا شروع کیا اور کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، اور چند حقائق انہوں نے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، مناسب انداز میں پیدا فرمایا ہے، کہ جس گلوب میں انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اس کے اندر لائف بھی ہے، لائف سپورٹ سسٹم بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور زندگی کے تمام وسائل بھی ہیں۔ محققین کا کہنا یہ ہے کہ اس زمین کے علاوہ کسی بھی دیگر سیارے اور سیارچے کے اندر نہ زندگی ہے اور نہ زندگی کے وسائل موجود ہیں۔ تو لائف اور لائف سپورٹ سسٹم اسی دنیا کے اندر اللہ نے بنایا ہے اور اسی دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ زمین ایک ایسا گولا ہے جو اپنے مدار پر، اپنے محور پر، اپنے آربٹ پر چکر لگا رہا ہے اور مسلسل چکر لگا رہا ہے۔ اس کی رفتار اتنی ہے کہ 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے یہ گردش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دن اور رات کا نظام یہ ہے کہ 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ اگر یہ رفتار کم ہو جائے، مثال کے طور پر 100 میل ہو جائے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے دن اور رات انتہائی لمبے لمبے ہوں گے، 120 گھنٹے کا دن ہوگا اور 120 گھنٹے کی رات ہوگی۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو غور کیجئے کہ انسانی زندگی کتنی مشکل میں پڑ جائے، کہ گرمیوں کے موسم میں انسان جھلس جائے، جل جائے اور جل کر خاکستر ہو جائے، اور تمام پودے، نباتات اور تمام فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اگر 120 گھنٹے کی رات ہو تو مسلسل سردی کی وجہ سے انسان برف بن جائے۔ اگر یہ رفتار زمین کی 10 گنا بڑھا دی جائے تو پھر زمین اپنے محور کے ارد گرد صرف 2.5 گھنٹے میں چکر لگا لے گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 1.25 گھنٹے کا دن ہوگا، 1.25 گھنٹے کی رات ہوگی۔ اتنی مختصر رات، اتنی مختصر دن، انسان کی زندگی مشکل میں پڑ جائے۔ یہ سورج جو اپنی سطح پر قائم ہے اور انسانوں کی زندگی کا سرچشمہ ہے، اس سے انسان کو گرمی حاصل ہوتی ہے، اس سے پودوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور پھولوں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، وہ 12,000 ڈگری فارنہیٹ سے دھک رہا ہے، ایک آگ کا گولا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مناسب مقدار میں رکھا ہے کہ اگر وہ دگنے فاصلے پر چلا جائے تو یہ زمین برف کی شکل میں تبدیل ہو جائے، اور اگر سورج اپنے فاصلے سے جہاں پر وہ ہے اس سے آدھے فاصلے پر آ جائے تو یہ دنیا جل کر خاکستر ہو جائے، انسانی زندگی اور مخلوقات کی زندگی ختم ہو جائے۔ چاند کی دوری یہ بتلائی گئی کہ وہ 2.5 لاکھ میل فاصلے پر ہے، اس زمین سے 2.5 لاکھ میل فاصلے پر ہے۔ اگر صرف 1 لاکھ میل پر آ جائے تو زمین دن میں 2 مرتبہ جو ہے سیلاب کی وجہ سے اور سمندروں کے اندر طغیانی پیدا ہونے کی وجہ سے، سمندروں کے اندر لہریں اٹھنے کی وجہ سے یہ دنیا دن میں 2 مرتبہ ڈوب جائے، اور بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑی جو ہمالیائی چوٹیاں ہیں وہ سب کے سب سیلاب سے اور طوفان سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں۔ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک قوت کشش رکھی ہے، ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ سورج کے اندر سمانے سے، سورج کے اندر چلی جانے سے اپنے آپ کو روکتی ہے۔ سورج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اس کے اندر ایسی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ زمین کو اور دیگر سیارچوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ اس طاقت کی وجہ سے سورج کے اندر جانے سے اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ اگر وہ طاقت زمین سے سلب کر لی جائے، چھین لی جائے، تو 6000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے یہ زمین سورج کے قریب چلی جائے، اور قریب جاتے جاتے تقریباً چند ہفتوں کے اندر سورج کے اندر چلی جائے، اور جیسے ایک تنکا ایک بڑے سے آگ کے الاؤ میں جا کر خاکستر ہو جاتا ہے، یہ زمین بھی سورج کے اندر جا کر جو ہے جل کر خاکستر ہو جائے، اور یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، انسان جل کر خاکستر ہو جائے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر انسان کو یہ بتایا جائے کہ تم ایک چھت پر سوار ہو اور وہ چھت معلق ہو گئی ہے، وہ فضا میں ہے، وہ اسپیس میں ہے، تو ڈر کر گھبرا کر جو ہے اپنے خالق کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ لیکن وہی انسان یہ نہیں سمجھتا کہ یہ زمین بھی ہوا میں ہے، یہ زمین بھی معلق ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قوت شکل کو، قوت کشش کو سلب کر لے تو یہ دیگر سیارچوں سے جا کر ٹکرا جائے، ہو سکتا ہے سورج کے اندر چلا جائے، اور بھی بہت ساری ممکنات ہیں۔ تو یہ دنیا بڑی عجیب و غریب دنیا ہے، یہ کائنات بڑی عجیب و غریب ہے، اور اس کی وسعت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جس نے اس بڑی بڑی کائنات، اس بڑی بڑی یعنی اس بڑے بڑے سیارے اور سیارچے کو پیدا فرمایا ہے، زمین کو پیدا فرمایا ہے، اور سورج کو پیدا فرمایا ہے، چاند کو پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ کی ان تخلیقات پر، اللہ کے ان مخلوقات پر غور و فکر کرنی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی طاقت کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ تو یہاں پر مثال دی گئی تھی کہ کافروں اور مشرکوں کا حال، ان کے معبودوں کا حال عنکبوت کی مثال کی طرح ہے، یعنی کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت کہا گیا تھا کہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ ان چیزوں سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو، یعنی پوری کائنات کو حق کے ساتھ مناسب انداز میں پیدا فرمایا ہے، اور اس کے اندر اہل ایمان کے لیے نشانیاں موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، اور ان کے اندر بڑے حقائق ہیں، بڑی معرفتیں پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات پر غور و فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا، قدرت کا اور اس کی حکمت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چند باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا